صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت میں ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اگلا رمضان بھی ہمیں اسی طرح نصیب کرے، اس بابرکت مہینے کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آج ہماری پہلی سحری تھی، جو کہ میں نے آلو کا مسالہ جو ہے وہ رات کو ہی بنا کے رکھ دیا تھا، اور ساتھ میں بناؤں گی پراٹھا۔ ہماری سحری جو ہے نا وہ بالکل سمپل ہوتی ہے، بالکل سمپل ہوتی ہے۔ ہسبینڈ جو ہے وہ ایک پراٹھا لیتے ہیں، ساتھ میں یہ دہی لیتے ہیں، مکھن لیتے ہیں، اور ایک کپ چائے لیتے ہیں، اور کبھی ملک شیک لے لیتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور میں تو آلریڈی جو ہوں ڈائٹ پہ ہوں، تو اس وجہ سے میں جو ہوں صرف اوٹ میل کی جو میری ہوتی ہے اسموتھی، میں وہ لے لوں گی، اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چپاتی بنا لوں گی، ساتھ میں انڈا یا سالن لے لوں گی۔ اور چائے میں نہیں پیتی ہوں رمضان میں، صرف افطاری کے بعد پیتی ہوں، سحری میں بہت کم، کبھی بہت زیادہ دل ہو تو پی لیتی ہوں، ورنہ نہیں پیتی۔ اور افطاری میں بھی ہماری افطاری سمپل ہوتی ہے، بیکاز میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں جاب پہ، وہ وہیں پہ روزہ افطار کرتے ہیں، تو گھر میں اور بچے ہی ہوتے ہیں، تو ہماری اتنی خاص کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ ہاں، میں بناتی سب کچھ ہوں، جس طرح کہ بھی میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھا رہی ہوں، دیسی شاپنگ جو کہ رمضان کے لیے ہم کر کے لائے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ جتنی ہماری ضرورت ہے ہم اتنا ہی بنائیں، جتنے ہم لوگ ہیں ہم اتنا ہی بنائیں۔ میں ایکسٹرا اپنی اوقات سے باہر نکل کے کوئی چیز بھی نہیں بناتی۔ تو ابھی بھی میں ساری چیزیں لے آئی تھی، جس طرح کہ میں نے آپ کو ٹورٹیاز بتائے تھے، جو کہ درم جن کو کہتے ہیں، میں وہ بھی لے آئی تھی۔ اس کے علاوہ میں سموسہ پٹی، رول پٹی، اور اس کے علاوہ ہر چیز میں لے آئی تھی، اور میں بناؤں گی بھی ساری چیزیں، کیونکہ میرے بچوں کو پسند ہیں، اور ہسبینڈ کو جب ویکنڈ پہ چھٹی ہوا کرے گی تو ایک اچھی سی، ایک مزیدار سی افطاری ہم تیار کریں گے۔ لیکن عام روٹین میں جو ہے ہم اپنی افطاری کو سمپل رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے اس کا تعلق کھانے پینے سے بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو ہم پورا سال ہی کرتے ہیں، نہ ہی اپنے دسترخوانوں کو سجانے سے ہے۔ یہ مہینہ کلینزنگ کا ہے، ہمیں اپنے دل کو، اپنے جو ہے نا اپنے رویوں کو، اپنے گھروں کو جو ہے نا وہ کلینز کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم جو ہے نا دسترخوان صرف شو آف کے لیے بھرتے ہیں۔ اب ہم یوٹیوب پہ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ 20 مطلب 15 20 ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا وہ سموسے، پکوڑے، رول، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا بنا کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ کھانے والے بے شک 4 بیٹھے ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو دسترخوان ہے وہ اس طرح بھرا ہوا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہمارے گھر میں نا ہونے والا ہے، اور کتنے ہی لوگ کھانے والے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو اپنی نعمتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا بھی ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو، لوگوں کے سامنے نہ کھولا کرو، لوگوں کو نہ بتایا کرو، کیونکہ نظر بد جو ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پھر تنگ کرتی ہے۔ میں کافی زیادہ لوگوں کو ایسوں کو جانتی ہوں جو کہ بڑا کھول کھول کے جو ہوتا ہے نا اپنی چیزوں کو بتاتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو یہ کھاتے ہیں، ہم تو وہ پیتے ہیں، ہم یہاں سے چیزیں لیتے ہیں، ہم وہاں سے چیزیں لیتے ہیں، آج ہم نے یہ بنایا۔ لیکن پھر جب ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، پھر وہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ نظر بد جو ہے نا وہ کتنی مطلب نا شدید ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ مطلب جو چیز ہماری تقدیر میں ہے نا، تو اگر اس کو بھی کوئی ہم سے دور کر سکتی ہے نا چیز، تو وہ نظر ہے، وہ بھی نظر بد۔ اور دوسرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ کی کتاب، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، مطلب ایک تو موت ہے، ایک تو وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی کہ اس ٹائم اس وقت ہمارے ساتھ یہ حادثہ، یہ مسئلہ ہوگا۔ لیکن نظر بد جو ہے وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ ہماری تقدیر سے ہٹ کے بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور تیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو، لوگوں کو کھول کھول کے مت بتایا کرو کہ تم لوگ جو ہو نا تمہارے پاس کیا ہے۔ تو میں بھی یہی کہتی ہوں کہ اپنی جو خوشیاں ہیں، اپنی جو نعمتیں ہیں، آپ کی جو اچھی چیزیں ہیں نا، ان کو لوگوں سے چھپا کے رکھا کریں، لوگوں کو مت بتایا کریں۔ ایک تو ہوتی ہے نظر بد، اور ایک ہوتی ہے حسرت کی نظر۔ حسرت کی نظر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے نظر بد سے بھی زیادہ تیز لگتی ہے، کہ جب کوئی آپ کچھ کھا رہے ہیں، یا آپ کچھ بازار سے لا رہے ہیں، یا کوئی جس طرح آپ یوٹیوب پہ ہمارے چینلز ہیں، ہم اپنے گھر میں چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں،
تو جب لوگ دیکھتے ہیں نا تو وہ اس چیز کی حسرت کرتے ہیں، ہائے دیکھو اس کے پاس کتنا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جو حسرت ہوتی ہے نا، اس کی نظر اس سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے، جو کہ مطلب انسان کو جو ہے نا، میں بھی کل ایک یوٹیوبر ہیں کافی فیمس ہیں، شازیہ کا کچن آئی تھنک، ان کا میں دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی نظر بد کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ کس طرح ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ کے ان کا نیا گھر بنا ہے، اور یہ چیزیں واقعی ہوتی ہیں۔ اور ہم جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں نا، ہم تو ویسے ہی بس ویوز کے چکر میں ہر چیز ہم دکھائی جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کے جو اثرات ہیں نا، وہ ہماری زندگی میں کس طرح سے پڑ رہے ہوتے ہیں، کس طرح نیگیٹیوٹی ہماری زندگی میں آ رہی ہوتی ہے۔ اگلا بندہ نہیں جانتا کہ آپ کے جو بیہائنڈ دا سینس کیا چل رہا ہے، اگلا بندہ وہی دیکھ رہا ہے جو آپ اس کو دکھا رہے ہیں۔ تو نظر بد کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کتنی شدید ہوتی ہے۔ اس کی علامات بھی جو ہوتی ہیں نا، وہ یہی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی آپ کو نظر لگ جاتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، آپ کو فٹیگ فیل ہوتی ہے، آپ جو ہے نا لیتھارجک فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ جس طرح بچوں کو بھی کہتے ہیں نا، جب نظر لگتی ہے تو بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں۔ تو اسی طرح جب بڑا انسان بھی ہوتا ہے نا، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، فضول میں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو جب نظر بد لگتی ہے، منہ پہ دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو انرجی ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، ان کا پیریڈز کا جو ہوتا ہے وہ سرکل وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، یہ نظر بد میں آتی ہیں اور ہمیں خود بھی بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے جو ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے جب بھی نظر لگی ہو نا، میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی کسی نہ کسی چیز سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرے جو سر میں ہے نا، وہ کافی زیادہ شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک ریزن ہے، شاید آپ کو لگے کہ باجی اپنی تعریف کریے، کوئی تعریف نہیں کری، لیکن آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ میری آئیز جو ہے نا، اس کا کلر ہے ہیزل گرین۔ تو بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، لوگ زیادہ لینزز لگاتے ہیں۔ تو ہماری فیملی میں جینز میں ہے کہ ہم سارے جو میرے ددیال والے ہیں نا، سب کے گھر میں ایک ایک دو بچوں کے آئی کلر جو ہے نا وہ چینج ہیں۔ تو میری بڑی بہن کا بلو ہے، میرے بڑے بھائی کا بھی بلو ہے، اور میرا جو ہے نا وہ گرین ہے۔ تو بچپن سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ میری آئیز جو بھی دیکھتا ہے تو وہ اس کے بعد نا، شاید میری آئیز کو نظر لگتی ہے تو میری سر میں شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اس ٹائم نظر لگی ہوئی ہے۔ تو میں تو اسی وجہ سے جب پاکستان سے آئی تھی تو میں اپنی امی سے جو ہے نا وہ اذن لے کے آئی تھی، اجازت لے کے آئی تھی نظر بد کا دم کرنے کی، تاکہ میں خود کو بھی کر سکوں، اپنے بچوں کو بھی کر سکوں، اور مجھے اور میرے ہسبینڈ کو بھی بہت زیادہ نظر لگتی ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ کو، کیونکہ ہم جیسے ہی جس دن بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا، ہم گھر سے باہر نکل جائیں، اور آپ یقین کریں کہ ہم لڑکے ہی گھر واپس آئیں گے۔ جس دن ہم گھر سے خوشی خوشی نکلے نا کہ آج مطلب ہمارا موڈ بہت اچھا ہے، ہم باہر ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور گھر آتے ہی ہماری لڑائی ہو جائے گی۔ میں نے کہیں پہ کوئی اسٹیٹس لگا دیا اپنی فیملی کا، اس دن ہماری لڑائی ضرور ہوگی۔ میں نے مطلب کوئی ایسا مطلب کوئی چیز اپنی کسی کو بتا دی، میرا نقصان اس دن ضرور ہوگا، اور مجھے تو اس بات پہ پکا یقین ہے بھائی، مجھے اور میری فیملی کو تو بڑی جلدی نظر لگ جاتی ہے، باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتا، مجھے اس پہ مطلب یقین بھی بہت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں تو نظر بد کا جو دم ہے اس کی اجازت اپنے ساتھ لے کے آئی تھی۔ اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی بزرگ ہیں تو آپ کروا بھی سکتے ہیں، آپ ان سے بول بھی سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اجازت دے دیں تاکہ آپ خود کر لیں۔ تو اس کے علاوہ میں جو اسلامک طریقہ کار ہے نظر بد ختم کرنے کا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ ایک تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ صبح شام کے جو اذکار ہیں، جو حفاظت کی دعائیں ہیں نا، وہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں پڑھنا۔ اس کے بعد نظر بد کا ایک جو ہے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے جو بچہ ہے یا بڑا ہے اس کے ایک دائیں گال پہ آپ نے دم کرنا ہے، پھر دوبارہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اس کے دائیں گال پہ آپ نے دم کرنا ہے، اور تیسری دفعہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ کے اس کے جو پیشانی ہے، اس کا جو ماتھا ہے نا، اس پہ آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ جو نظر بد ہے وہ اتر جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود پاک، پھر آپ نے اینڈ پہ بھی 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ کوثر ایک دفعہ پڑھ کے دائیں گال پہ پھونک مارنی ہے، دوسری دفعہ پڑھ کے بائیں گال پہ پھونک مارنی ہے، تیسری دفعہ پڑھ کے ماتھے پہ پھونک مار دینی ہے، اینڈ پہ پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ لینا ہے، تو انشاءاللہ جو نظر بد ہے وہ اتر جائے گی۔ اور دوسری یہ والی جو آپ کے سامنے دعا میں نے اسکرین پہ شیئر کر دی ہے کہ نظر بد کا ایک اور روحانی علاج ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے،
اور پھر 7 مرتبہ آپ نے یہ والی دعا کرنی ہے، اور جس پر بھی نظر ہو اس پہ آپ نے دم کر دینا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ پھر وہی بات ہے کہ صبح شام جو ہیں وہ اذکار جو حفاظت کی دعائیں ان کو ضرور پڑھا کریں، اس میں نظر بد سے بچنے کی بھی دعا ہوتی ہے، وہ بھی ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں، اپنے معاملات کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی نعمتوں کو دوسروں سے چھپائیے برائے مہربانی۔ اگر کوئی چیز لا بھی رہے ہیں تو ٹرانسپیرنٹ کسی چیز میں مت لائیے، کھانے والی کوئی چیز ہے، گوشت ہے، اس طرح کی چیز جو آج کل ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کا دور ہے، غربت کا دور ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو جب لوگ دوسروں کو کھاتا پیتا دیکھتے ہیں تو ان کو مطلب ایک حسرت ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی، یا ایسا کچھ بھی جو آپ نے گھر میں لا رہے ہیں اس کو چھپا کے لائیے، جو ہے نا دوسروں کے سامنے مت لائیے، دوسروں سے چھپائیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے گا۔ تو یہ سب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنی چیزوں کو، اپنے معاملات کو بس اپنی ذات تک محدود رکھیے، کوئی ضرورت نہیں اسٹیٹس لگانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ویڈیوز بنا بنا کے دوسروں کو بتانے کی، جو آپ کا ہے وہ آپ تک تبھی رہے گا جب تک اس پہ دوسروں کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ نظر بد جو ہے وہ برحق ہے، لگتی ہے، لیکن اس کی حفاظت کے انتظامات بھی اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کھل کر، مطلب یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ ایسی بات کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اتنا ہی شیئر کروں جتنا کہ میرے لیے، میری فیملی کے لیے بہتر ہے، ضروری آپ سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو میں شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھتی ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے باقی سارے معاملات کو اس طرح کھلے عام آپ کے سامنے نہیں لے کے آتی۔ اس کے پیچھے ریزنز یہی ہیں، اور آپ سب بھی احتیاط کیجئے، اس بابرکت مہینے کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹیے، ڈھیر ساری عبادتیں کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے، اپنی دعاؤں کو قبول کروائیے۔ تو اس مہینے میں بس اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے، ہم سب پہ اپنا رحم کرے، تمام امت مسلمہ کو، جہاں جہاں مسلمان مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں، سب کی اللہ تعالیٰ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، بہتری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔